يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الحمد لله رب العالمين وخير العاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین، الحمدللہ رمضان المبارک میں قرآن حکیم سے استفادہ کرنے، قرآن حکیم کو سمجھنے اور قرآن حکیم کے مطابق خود کو بدلنے کی کاوش کی. ہماری آج 18واں دن ہے جس میں ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 20 سے لیں گے. رکوع نمبر 20 دراصل انسانیت کے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں مختلف تصورات کی وضاحت کے لیے ہے. معرفت رب کے دلائل اس رکوع میں سب سے زیادہ بیان ہوئے ہیں. سب سے پہلے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے بدلنے میں، یعنی کبھی دن کا آنا کبھی رات کے آنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان جہازوں میں جو سمندر میں بہت سارا سامان لے کر چلتے ہیں، جن سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور وہ جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے اس پانی کے بارے میں، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اس پانی سے زمین دوبارہ جی اٹھتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. اور یہ جو ہر طرح کے حیوانات اللہ نے پھیلا دیے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور یہ ہواؤں کے بدلنے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ بادل جو زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہے رفتار کے لحاظ سے اور سطح کے لحاظ سے، لآیات، ان سب میں دلائل ہے، حجت ہے، براہین ہے، فہم و فراست کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. قرآن حکیم کی یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے دلائل پر مشتمل ہے. اس میں سب سے پہلی دلیل جو ذکر کی گئی وہ خلق ہے، کہ وہ رب وہ ذات ہے جس نے تخلیق کیا ہے. اور خلق کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کسی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا اور کسی پہلے کے نمونے کو دیکھ کر نہیں، بلکہ پہل کسی چیز کو وجود بخشنا، اور یہ بنانے والے کے ذہن میں پورا منصوبہ ہو، کسی وقتی حادثے کے نتیجے میں کچھ دریافت ہو جائے تو یہ تخلیق نہیں ہے، یا پہلے سے کوئی معلوم موجود چیز جان لینا، یہ تخلیق نہیں ہے، بلکہ عدم سے وجود بخشنا. لیکن یہ وجود جو ہے وہ مقاصد کے لحاظ سے خالق کو پہلے سے معلوم ہوتے ہیں کہ ان مقاصد کے لیے اس طرح کی کوئی تخلیق مقصود ہے، تو وہ تخلیق کہلاتی ہے. لیکن اگر کوئی واقع ہو جائے، حادثہ ہو جائے، اچانک ہم کوئی چیز جان لیں یا ہم کوئی چیز دریافت کر لیں تو یہ تخلیق نہیں ہوگی. تو فرمایا ان فی خلق السماوات. اب جب خلق کی بات کر لی، اس میں نفی آ گئی ان دونوں تصورات کی جو کائنات کے بارے میں ہے، جس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ کائنات کے بارے میں جو دونوں سائنسی نظریات ہے کہ
یہ کائنات ہمیشہ سے ہیں، جس کو ہم اثباتی کائنات کا تصور کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا تصور زیادہ مشہور ہوا، ایک دھماکے کا، ایک انفجار کا، بگ بینگ کا، جس کے نتیجے میں ایک حادثے کے طور پر دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی۔ ان سب دونوں تصورات کی اس میں نفی ہے کہ نہ تو یہ کوئی اچانک وقوع پذیر ہونے والے واقعے کا، حادثے کا نتیجہ ہے، اور نہ یہ ہمیشہ سے، یہ بنایا گیا ہے اور باقاعدہ منصوبے کے تحت بنایا گیا ہے۔ اور اس خلق کی مثال دیتے ہوئے کہ یہ خلق جہاں ذرے ایٹم کے چھوٹے سے چھوٹے حصے کا، یا اس کے ایٹم کے اندر کے الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کا، اسی طرح بڑے بڑے کائنات کے جو مظاہر ہے، جیسے آسمان اور زمین اور سماوات اور ارض کی جو کیفیت ہے، چاہے اسے ہم اربوں کہکشاؤں کے پس منظر میں جانیں، یا ہم زمین پر موجود کسی، یا زمین کے کرے کہ یہ 25 سے یا 20,000 کلومیٹر پر مشتمل ایک کرہ ہے، تو تب بھی دونوں صورتوں میں یعنی ذرہ بھی اور اس کی بڑی سے بڑی شکل بھی، اور یا ہم اس ہمارا نظام شمسی جس کہکشاں میں ہے ملکی وے، اس کی وسعتوں کو جانتے ہوئے بھی، جس کے بارے میں ہمارے معلومات وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ بھی ہوتے جا رہے ہیں، تو تب بھی اس آیت نے یہ بتا دیا کہ یہ سب کہکشاؤں کو، اس میں ہماری اس کہکشاؤں کو اور یہ کہکشاں جس بڑے ویز کا حصہ ہے، ان سب کو وجود بخشنے والا عدم سے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ واختلاف اللیل والنہار، اور دن رات کے بدلنے میں انسانوں نے ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے جو ٹوکرے کھائی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے، یہاں تک ہے کہ دن اور رات کو باقاعدہ صاحب اختیار مانا گیا یا معبودیت کا درجہ دیا گیا۔ قرآن حکیم نے نہ صرف یہ فرمایا کہ ان دونوں صاحب اختیار نہیں، یہ تو وقت کو ظاہر کرنے کے وہ ذریعے ہیں جن کو پلٹتا بھی اللہ رب العالمین ہے، اور یہ دونوں جب ایک سفید چادر اور ایک بلیک چادر زمین کے گرد چاہ جاتی ہے، اس کے ترتیب، اس کے بروقت ہونے، اور انسان جتنے ہزاروں سال سے اس کو جانتا ہے یا اس سے پہلے جب ہم تفصیلات نہیں جانتے تو تب بھی اس میں کسی رخنہ کا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ فلک کا لفظ استعمال ہوا جو بڑے سے بڑے بحری جہاز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ چھوٹی کشتی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، جو دریا میں سامان کے لیے یا انسانوں کے آنے جانے کے لیے، جس کی لفظ استعمال کہ بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے پانی نازل کیا آسمان سے، ما انزل اللہ من السماء، جو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی نازل کیا، اور اس پانی کے ذریعے ایک خشک زمین، ایک مردہ زمین جہاں فصلیں نہیں اگتی ہو، سبزہ نہیں ہو، لیکن پانی مل جائے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر طرح کے حیوانات پیدا۔ انسان نے تاریخ میں حیوان پرستی، یعنی جانوروں کو تقدس کا مقام دینا، ان میں عقیدت بنانا، یہ جس طرح انسانوں کے تقدس کا تصور بہت قدیم ہے، اس طرح جانوروں کے تقدس کا یہ تصور بھی ہمیشہ رہا، یہاں تک کہ مشہور علم نفسیات کے ماہر سگمنٹ فرائڈ نے تو باقاعدہ ٹوٹم اور ٹیبو پر مضمون لکھ کر علم نفسیات کے روح سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ انسان کے ذہن میں کسی بالا تر ہستی کا تصور
اور اس کا خوف، یہ دراصل انسانی نفسیات کا نتیجہ ہے۔ قرآن کی یہاں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کے بعد وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ کہ روئی زمین پر جتنے رینگنے والے، دابہ اصل میں کہتے ہیں چلنے والے کو، چاہے اس کی چلنے کی کیفیت جو ہے وہ کسی بھی شکل کی ہو۔ قدیم دور میں یا قبائل میں جو ایک دشمن پرندے یا جانور کا تصور تھا جس کو ٹیبو کہتے تھے، اور یا ایک دوست پرندے یا جانور کا تصور جس کی علامات اپنے خیموں پر، اپنے سواریوں پر، اپنے سامان پر وہ لگاتے تھے، اور وہی پہچان بن جاتی تھی اس قبیلے کی۔ آج بھی ہمارے فوج کے مختلف یونٹس میں مختلف جانوروں کے علاماتی نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو چاہے ٹوٹم کا تصور ہو یا ٹیبو کا تصور ہو، انہیں دوست جانور اور دشمن جانور کا، اور اس بنیاد پر انسانوں کے یہ تخیلات کہ یہ ہمیں فائدہ اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ یہ تمام جانوروں کو بھی، روئی زمین پر رہنے والے چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہے یا بڑے سے بڑا ہے، ان سب کو وجود بخشنے والا وہ تصریف الریاح ہے، اور نہ صرف زمین کے بلکہ جو ہوائیں چلتی ہے ایک ترتیب کے ساتھ، مونسون کی ہواؤں کا نظام ہو اور اس کے نتیجے میں انسان کو فائدہ ہو، وہ سحاب اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بادلوں کو بیچتا ہے، اس کی سفر کی رفتار، کہاں جا کر اس نے برسنا ہے، اور بالکل اس کے ایک راستہ متعین ہونا کہ اس کی سفر کی جو سطح ہے وہ کیا ہوگی۔ ان سب میں لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم نے یہاں عقل کی طرف اشارہ کیا، وہ عقل جو ان علامات کو دیکھ کر، اسلام عقل کے بارے میں ایک میانہ روی کا اسلوب رکھتا ہے۔ نہ عقل جو ہے وہ خود معبود یا مختار کل ہے کہ سب کچھ وہ کرے، اور نہ عقل کو بالکل چھوڑ دینا، جیسے اقبال نے کہا عقل بے مایا سزاوار امامت نہیں۔ تو ایک وہ عقل ہے جو کسی وحی کے علم کے بغیر ہر انسان از خود کچھ چیزیں اختیار کرتا ہے، اور جیسے کہ کانٹ اور ہیگل کا تصور ہے کہ ہر انسان کو حواس خمسہ ہے، اور ان حواس کے بنیاد پر وہ کچھ چیزیں جانتا ہے، معلوم کرتا ہے، اور پھر عقل اس کو ترتیب دیتی ہے۔ لہذا یہ انسان، اس کے یہ حواس، یہ خود سب کچھ ہے، اس سے بالاتر علم کی کوئی سطح نہیں، یا اس سے خارج علم کا کوئی تصور نہیں۔ جب انسان کے ان حواس کے باہر علم کی نفی کی گئی، یہاں سے ٹکراؤ شروع ہوا وحی کے ساتھ عقل کا، تو یہ وہ کشمکش ہے جو ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اسلام کا بنیادی تصور انسانی صلاحیتوں کو وحی کے مطابق استعمال کرنا اور اس سے نتیجہ اخذ کرنا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یہ ناقابل ذکر لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بنائے ہوئے ہیں، اور پھر ان شرکاء کے ساتھ محبت ایسے رکھتے جیسے اللہ کے ساتھ رکھتے۔ ان کے مقابلے میں، من الناس کے مقابلے میں، والذین آمنوا، اب یہاں اہل ایمان کنفرم اور متعین لوگ، یہ قابل ذکر لوگ ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ اشد حبا للہ، یہ اللہ سے سب سے زیادہ مضبوط، قوی اور مستحکم محبت رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم نے فارمولہ بیان کر دیا کہ جو لوگ اللہ والے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے محبت اور نفرت میں۔ ہم سر چارلس ڈارون کا یہ قول بہت بیان کرتے ہیں کہ محبت و نفرت ہوس کی پیداوار ہے، اور اس کو تقریباً ایک طے شدہ طور پر قبول کر لیا گیا۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں محبت اور نفرتیں ہمیشہ مفاد کی بنیاد پر کی جاتی ہے، لیکن اس سے بالاتر محبت اور نفرت کا ایک تصور ہے جو صرف مفادات کی بنیاد پر نہیں ہوتا، ورنہ یہ مفادات والی کیفیات یہ تو جانوروں میں اور انسانوں میں یکساں پائی جاتی ہے۔ کسی جانور کے ساتھ بھی اچھا کریں گے تو وہ دم ہلاتا رہے گا، برا کریں گے تو وہ بھونکنا شروع کر دے گا۔ تو پھر وہ فرق کیا ہے جو انسان اور جانوروں کے درمیان ہے؟ چونکہ یہ مغربی فلاسفہ کا بنیادی تصور وہی ہے کہ انسان چونکہ حیوان ہے لہذا اس کی سب چیزیں حیوانیات والی ہے۔ قرآن حکیم یہاں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انداد، یعنی ند، یہ لفظ ند سے بنا ہے، اور عموماً تو انداد یا ند سے مراد مورتیاں، بت یا دیوی دیوتا لیے گئے ہیں، لیکن اس میں وہ تمام لیڈرشپ شامل ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے، چاہے یہ محبت عقیدت اور احترام کی بنیاد پر ہو یا یہ سیاسی وابستگی کی بنیاد پر ہو۔ یعنی ہماری دنیا میں جو محبتیں ہیں، ہمیں والدین سے محبت ہے، ہمیں اپنے دوست احباب بہن بھائیوں سے محبت ہے، یہ سب محبتیں اب ایک اللہ والے کے لیے گویا پیمانہ یہ ہے کہ وہ اپنی سب محبتوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے۔ اپنے اپنے درجے میں کسی سے محبت رکھنا اس کے ایک مقام اور مرتبہ ہے، لیکن اشد حبا للہ، سب کے مقابلے میں زیادہ قوی محبت اگر اللہ سے ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن اگر کسی اور کی محبت، چاہے وہ قوم ہو، قبیلہ ہو، زبان ہو، رنگ ہو، نسل ہو، پارٹی ہو یا اپنا استاد ہو، یعنی اپنے سیاسی قائدین سے محبت، اور اس کا پیمانہ کیا ہوگا جب ہم کہتے ہیں محبت کا اظہار ہوتا ہے ذکر سے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، ہماری زبان کتنی تر رہتی ہے، ہم اٹھتے بیٹھتے اپنی لیڈرشپ کا نام اور ذکر اور اس کے کام اور کارنامے زیادہ بیان کرتے، یا ہم اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، ہم دین کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، دینی کاموں کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ سیاسی موجودہ زمانے میں اس آیت کا سب سے زیادہ مصداق یہ ہے کہ ہماری یہ جو قیادت لیڈرشپ ہے، قطع اس کی کہ وہ نیک ہو یا نیک نہیں ہو، اس پہ بات نہیں ہے، یعنی ہماری نیک یا ہمارے جو دینی اساتذہ اکابر گزرے، انہیں جس طرح بت پرستی کی تمام شکلوں کی طرح اکابر پرستی بھی اس درجے کی ہی قباحت ہے جس درجے کی کوئی اور قباحت کسی اور کے لیے ہو سکتی۔ یعنی گویا قرآن حکیم ایک حد بتا رہا ہے، اور وہ حد یہ ہے کہ سب سے زیادہ بڑا درجہ اللہ سے محبت کا ہے، اور ہاں اس محبت کے اظہار ظاہر ہے دوسرے نمبر پر ہوگا محبت رسول سے، اس لیے کہ محبت الہی محبت رسالت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ عنوانات ہے، چاہے ہم محبت الہی کا ذکر کر رہے یا محبت رسالت کا ذکر کر رہے، ان دونوں کے بھی آپس درجہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کائنات میں باقی سب انسانوں سے زیادہ ہے، اور آپ سے یہ محبت کی بنیاد رسالت ہے، نبوت ہے، اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچانا ہے۔ اور تخلیق میں خالقیت، مالکیت، رازقیت، ربوبیت میں سب سے بڑا درجہ، واحد درجہ، انتہائی درجہ وہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اس لیے محبت بھی اللہ سے سب سے زیادہ، اور آپ کی محبت میں شامل ہوگی وہ سب محبت ہے جو دینی بنیادوں پر ہم کرتے ہیں، جیسے قرآن سے ہماری محبت ہے، تو یہ بھی محبت الہی کی شکل ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہ ہو تو پھر ظاہر ہے ہمیں قرآن حکیم ویسی ہے کتاب ہوگی جس طرح کوئی اور کتاب۔
اب قرآن حکیم نے فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش آپ اس وقت ان لوگوں کو دیکھتے جب یہ عذاب دیکھ لیتے، تو ان لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جاتا کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ طاقت، سربلندی، عظمت و رفعت تو سب اللہ رب العالمین کے لیے، وان اللہ شدید العقاب، اور اللہ ہی بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ قرآن حکیم نے مثال بیان کی ہے کہ اس وقت کو یاد کرے جب قیادت اور لیڈرشپ ایک دوسرے سے اعلان برات کر دیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں جب کوئی پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے تو چڑھتے سورج کے جتنے پجاری ہوتے ہیں اس میں دڑا دڑ شامل ہو رہے ہوتے ہیں، تمام آزاد ممبر بھی اس میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب وہی پارٹی اقتدار سے ہٹتی ہے تو وہی لوگ جو اس پارٹی میں شامل ہوتے وقت اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں کہ ان میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ایک دوسرے سے اپنی پہچان الگ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے فرمایا استبرأ الذین اتبعوا، جب وہ لوگ اعلان برات کریں گے جن کی اتباع کی گئی ہے، یعنی لیڈرشپ اعلان برات کرے گی اپنے ورکر سے، وراء العذاب، یہ اس وقت ہوگا جب وہ عذاب کو سامنے دیکھیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، اور پھر ان کی تمام امیدیں، تعلقات ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، تو پھر کارکن کہیں گے، ورکر کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اگر ہمیں ایک دفعہ پھر موقع ملے گا تو اب ہم ووٹ صحیح ڈالیں گے، اب ہم لیڈرشپ کے انتخاب صحیح کریں گے، ہم ایک دفعہ پھر واپس اگر جائیں گے تو ہم بھی ان سے الگ ہو جائیں گے۔ جیسے ہم جب بھی مہنگائی بڑھتی ہے، جب بھی مشکلات پیش آتی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار پارٹیوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہمیں انتخاب کا موقع ملتا ہے تو ہم پھر انہی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تبدیلی کا، اصلاح کا جو کائناتی اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک اجتماعی کاوش کریں گے نیکی کی، اچائی کی، بہتری کی، اور یہی اسلامی انقلاب کا راستہ بھی ہے کہ ایک امت عادلہ، ایک ایسا گروہ جو حق پر قائم ہو، حق کی تربیت یافتہ ہو، جو مفادات کا اسیر اور مفادات کی بنیاد پر جھکنے اور اٹھنے والا نہیں ہو، اس کے ذریعے ہم تبدیلی لائیں۔ اب یہ کیسے آئے گی؟ یہ جماعت عادلہ کے ساتھ آئے گی، ایک ایسی اسلامی اجتماعیت جو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر مجتمع ہو، وہ معاشرے کو اپنے گرد اکٹھا کرے اور معاشرہ ان پر اعتماد کرے۔ یہی اسلامی انقلاب کا، یہی صحیح اور درست تبدیلی کا وہ راستہ ہے جن کی قیادت اور کارکن پر ایک دوسرے کے حریف نہیں ہوتے بلکہ معاون و مددگار ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کیونکہ دونوں کی دنیاوی مفادات کے لیے تو تعلق نہیں تھا، بلکہ دونوں ایک دوسرے کی اصلاح کی کاوش کرتے تھے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام اعمال کو حسرات بنا دے گے۔ انہیں اعمال ہمیشہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ باوزن ہو، نتیجہ خیزی، لیکن حسرت کیا ہوتی ہے؟ نہ اس کا وزن ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی ٹھوس وجود ہوتا ہے۔ تو اعمال جب حسرات بن جاتے ہیں، صرف خالی ارمان رہ جاتے ہیں، کوئی وجود نہیں رہتا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ سے نکلنے والے نہیں ہے کسی بھی شکل میں۔ انسان نے تاریخ کے مختلف مراحل میں جہاں ٹھوکر کھائی ہے وہ دراصل انہی مراتب کا خیال نہ رکھتے ہوئے کھائی۔
یعنی اپنی محبتوں میں، اپنی شخصیات کے ساتھ محبتوں میں، یعنی اگر ہم عیسائیت کو دیکھیں تو وہ اپنے نبی، اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کو اس انتہا تک پہنچانا کہ ان کو الوہیت کا درجہ دے دیا۔ جب ان کو الوہیت کا درجہ دیا تو ان کے والدہ کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ پھر والدے کی حیثیت کیا ہے، تو انہیں مدر آف گاڈ کی حیثیت دے دی۔ اس طرح مختلف اوقات میں یہ فیصلے ہوتے رہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بھی، اور اس سے پہلے کہ آپ یہودی تاریخ یا مت میں، تو یہ سب سے زیادہ ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بھی عام لوگوں میں دینی تعلیم اور خصوصاً دینی تعلیم کی شرح کی کمی کی وجہ سے ہم مختلف ایسے کام کرتے رہے اپنی محبتوں میں کہ ہم اس فرق راتب کو قائم نہیں رکھ سکے، یعنی جو مرتبہ جس کا ہے اس شخصیت کو یہ مقام اور مرتبہ دینا، چاہے یہ مقام و مرتبہ دینی لحاظ سے ہو یا دنیاوی لحاظ سے ہو۔ قرآن حکیم نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے انسانوں، اب قرآن حکیم کا تخاطب پھر انسانیت کے نام ہے، عالمگیر انسانیت، ہر وقت ہر جگہ کسی تعین کے بغیر، اور یہی قرآن حکیم کی عالمگیریت اور سب کے لیے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سب کے لیے، ہر انسان کی طرف پیغام قرآن۔ اب یہ پیغام یا الناس کا خطاب ہر دفعہ ہم مسلمانوں کو بھی ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ قرآن کا یہ پیغام ان انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری پیغمبر کے بعد امت مسلمہ کی ہے۔ اس کا فہم، اس کی تعلیم اور اسے عملی شکل میں منتقل کرنا۔ اب تعلیم کیا ہے انسانیت کے لیے قرآن حکیم کے یہاں؟ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس زمین پر جو کچھ حلال اور پاکیزہ موجود ہے اسے کھاؤ، کلو۔ اور جب کلو کہا گیا تو اس میں پینا بھی شامل ہے۔ انسانی معاشرہ مختلف چیزوں کے لیے کہیں پر کھانے اور پینے کے لفظ استعمال کرتا ہے، کبھی ہم ٹھوس غذا کے لیے کھانے اور مائع غذا کے لیے پینے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور کچھ معاشروں میں پینے کی کچھ چیزوں کو بھی کھانا کہا جاتا ہے۔ کلوا مما فی الارض، قرآن حکیم نے گویا انسان کے کھانے کے لیے دو شرائط بتایا، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک تصور تو جانور کا ہے۔ جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر دو قسمیں بنا دی، اور ان قسموں میں ان کی تخلیقی کیفیت ہی ایسی ہے کہ جو سبزہ خور ہے ان کے دانتوں کی شکل ترتیب اور ہے، وہ نوکیلے نہیں ہیں، وہ نوچنے والی صلاحیت نہیں رکھتے، اور کچھ کو گوشت خور بنایا جو کہ چبانے کے بجائے نوکیلے دانت رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ دونوں کیفیات دے دی، دونوں طرح کی صلاحیت دے دی۔ گویا انسان بیک وقت گوشت خور بھی ہے اور سبزی خور بھی ہے۔ لیکن جس طرح کسی جانور کو اس کا پابند رکھنے کی کوئی کنٹرول اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اگر گوشت خور ہے تو وہ کن کن کو کھائے گا اور کن کن جانوروں کو گوشت کو نہیں کھائے گا، اور یا سبزی خور ہے تو اس میں ہاں اللہ نے ان کو فطری طور پر ایک صلاحیت یہ دی ہے کہ جو سبزی خور ہے وہ ان سبزوں کو نہیں کھاتے، پودوں کو، جو زہریلے ہو یا جو ان کے لیے نقصان دہ ہو، اور اگر کبھی غلطی سے وہ باقی چارے کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو نقصان بھی ہوتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اعلیٰ مقام دیتے ہوئے اسے شعور، آگہی
اور ایک ترتیب عطا فرما رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم نے زمین پر موجود ہر چیز نہیں کھانی ہے بلکہ حلال اور طیب کھانا ہے۔ دنیا میں مختلف اجتماعیتوں نے، مذاہب نے مختلف چیزوں کو حلال و حرام کے درجے میں تقسیم کیا ہے، لیکن سب سے پہلا سوال جو کچھ مذاہب والے اٹھاتے ہیں، جیسے بہائی ازم ہے، کہ آخر کیوں کوئی جانور حرام ہو، یعنی کوئی گوشت حرام ہو؟ اور ان کی ایک مثال یہ ہے کہ ہمارے انسانی معاشروں میں مختلف طرح کی ڈشز ملتی ہیں۔ کچھ علاقوں میں چن چن نامی ایک ڈش ملتی ہے باکوں میں، جس میں آپ کے سامنے 2 کٹورے، ایک میں ابلتا ہوا تیل اور ایک میں چوہے کے چھوٹے چھوٹے بچے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگ اسے چھوٹے چوہے کو لے کر وہ ابلتے تیل میں ڈبوتے ہیں تو وہ چن کی آواز نکال کر روسٹ ہو جاتا ہے اور وہ اسے کھاتے ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں ماضی قریب میں ملیشیا میں زندہ بندر کے سر کے اوپر والے حصے کو کاٹ کے زندہ بندر کے دماغ پہ کو کھانے کا ایک مشہور اور ایک مہنگا سلسلہ چل پڑا۔ یا اس وقت دنیا میں مختلف علاقوں میں جو مختلف جانور کھائے جاتے ہیں، جیسے کاکروچ وغیرہ، وہ جسے سن کر ہماری کیفیت الگ ہو جاتی ہے۔ تو ایک تصور یہ ہے کہ آخر کیوں یہ جانور حرام ہے؟ ایک مسلمان کے طور پر یہ دیگر مذاہب کا یہ سوال ہمارے سامنے، اور کیوں کچھ جانور کو، جیسے گدھے کو آپ حرام ٹھہرا رہے، کتے کو حرام ٹھہرا رہے؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے، جسے ہمیں اب ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کہ اسلام میرے ذوق انتخاب کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے ڈکٹیشن، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے فرامین کو ماننے کو دین کہتے ہیں۔ یہ کبھی ہم جانتے ہیں اور کبھی نہیں جانتے کہ اس حکم میں فائدہ کیا ہے یا اس حکم میں نقصان کیا ہے۔ اللہ نے ایک پورے معاشرتی نظام اسلام کی شکل میں عطا کیا، یعنی ایک تو اللہ کا حکم، دوسرا اسلام کی کاملیت، مکمل نظام حیات ہونا، ایک مکمل نظام حیات جہاں ہمیں باقی زندگی کے مختلف دائروں میں رہنمائی کرتا ہے، وہاں اس بارے میں بھی بتاتا ہے کہ ہمارے کھانے پینے میں کیا چیزیں شامل ہوں گی، کیا شامل نہیں ہوں گی۔ اس میں شریعت وسعت رکھتی ہے، اس میں شریعت ان حدود کا خیال رکھتی ہے کہ ہر علاقے میں چیزیں الگ الگ ہوتی ہے، اپنے موسم کے لحاظ سے، اپنے جغرافیائی کیفیات کے لحاظ سے، ہر جگہ ہر طرح کے جانور نہیں پائے جاتے ہیں، کچھ جانوروں کی کیفیات الگ ہوتی ہے علاقوں میں۔ تو شریعت نے کچھ بنیادی اصول متعین کر دی، اس میں انسان کے لیے فائدہ دونوں بنیادوں پر ہے، ایک تو اطاعت الہی کی بنیاد پر، نمبر 2 اسلامی اجتماعیت میں شمولیت کی بنیاد پر جو پاکیزہ معاشرہ وجود میں لانا مقصود ہے، اس میں ان جانوروں کا استعمال شریعت نے ممنوع قرار دیا۔ تو یہاں مختصراً بتایا کہ 2 شرائط ہے، حلال ہو اور طیب ہو۔ ہر حلال طیب نہیں ہوتا اور ہر طیب حلال نہیں ہوتا۔ اب حلال کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر وہ ذبح ہونے والی جانور ہے تو وہ ذبح ہو، اگر وہ ذبح ہونے والی نہیں ہے، جیسے سبزیاں ہیں یا مچھلیاں ہیں، تو وہ حلال کب ہوگی؟ جب آپ نے باقاعدہ، یہ سب کو شامل ہے کہ وہ باقاعدہ خریدی گئی ہو، وہ چوری، ڈاکے یا حرام ذرائع سے حاصل نہ کی گیا ہو، تو یہ حلال ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی چیز حلال بھی ہے لیکن وہ خراب ہو گیا ہے، باسی ہو گیا ہے،
زہریلا ہو گیا ہے تو وہ طیب نہیں ہے. تو یہ وہ دو لازمی صفات ہو گئے کہ حلال ہو اور طیب ہو تب آپ اسے کھا سکتے ہیں. اب ان حلال اور طیب کی جو ذیلی تقسیم ہے وہ کچھ تو قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے اور کچھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں سکھایا گیا. تو قرآن حکیم نے فرمایا اے انسانو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانو زمین پر جو کچھ اللہ نے حلال اور پاکیزہ چیزیں موجود ہے وہ تم کھا سکتے ہو. ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کسی قصائی سے گوشت خریدتے ہوئے کہ یہ گوشت جو ہے وہ کس جانور کا ہے. یعنی ہمارا حلال و حرام کا تصور محدود ہو گیا ہے کہ بھائی بس گوشت گائے اور چکن کا ہونا چاہیے تو بس ٹھیک ہے، اگر وہ گدھے یا کتے کا ہے تو تب یہ حرام ہے. حالانکہ شریعت کے حکم کے مطابق وہ چکن ہو یا مٹن ہو یا بیف ہو، لیکن اگر وہ رشوت سے کے پیسوں سے خریدا گیا ہے، وہ دھوکے اور فراڈ کے پیسوں سے خریدا گیا ہے، انہیں حرام ذریعے سے حاصل کیے ہوئے پیسوں سے رقم سے خریدا ہوا کوئی چیز اگر حلال بھی ہے تو اس کی حیثیت اس حرام کی طرح ہے جو اپنے ذات میں بھی حرام ہے. یعنی سود سے یا رشوت سے خریدا ہوا گائے کا گوشت بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح کے کتے اور گدھے کا گوشت حرام ہے. یہ حساسیت جب معاشرے میں پیدا ہوگی تو دونوں کیفیات پر عمل ہوگا کہ حلال کا بھی اہتمام ہو اور طیب کا بھی اہتمام ہو. قرآن حکیم نے یہ حلال اور طیب کے فلسفے کے مطابق فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان کی نقش قدم کی پیروی نہیں کرو. یعنی اشیاء خورد و نوش میں حلال و حرام میں ہم جس کی پیروی کریں گے حرام کی طرف جائیں گے، حلال کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ تم کس کی پیروی کرنا چاہتے ہو؟ انہ لکم عدو مبین، یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. دشمن کو جاننا سمجھنا یہ کسی بھی عقل مند آدمی کے لیے اولین تقاضا ہے. جو لوگ اپنے دشمنوں کو نہیں جانتے، خصوصاً جو اجتماعیتیں اپنے دشمنوں کو نہیں جانتی، وہ اجتماعیتیں غلامی اور تباہی کی طرف چلی جاتی. اس طرح فرد اگر اپنے دشمن اور مخالف کو نہیں جانتا، اس کی نفسیات اس کی کیفیات کو نہیں جانتا، قرآن حکیم اس لیے ہمیں بار بار اپنے حقیقی دشمن سے متعارف کراتا ہے اور وہ ہے شیطان. انہیں قرآن حکیم دیگر مذاہب کے لوگوں کو، انہیں ہندو اور عیسائیوں کو، انہیں ہمیں بحیثیت انسان تو نہ ہندو اور عیسائیوں سے کوئی دشمنی ہے. دشمنی کی حقیقی بنیاد ہے شیطان. جو شیطان کے ساتھ چلے گا وہ ہمارا مخالف اور دشمن ہے، اور جو اللہ کے ساتھ چلے گا، اللہ کے احکامات کے مطابق چلے گا، وہ ہمارا دوست ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حقیقی دشمن کے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام